نیکسٹ ٹائم آپ کا کسی سے بحث ہو کسی معاملے پہ بھی، ٹھیک ہے، کسی معاملے آپ کسی بحث ہو، اف یو لیو آرگیوئنگ اور آپ وہ بحث چھوڑ دیں ایون اف یو رائٹ، تو میں آپ کو E7 میں، بائی دا وے E7 اسلام آباد کا ایک بڑا پوش اور بڑا اچھا سیکٹر ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بڑا مہنگا سیکٹر ہے، میں آپ کو E7 میں ایک گھر دوں گا جو کہ 5 کنال کا ہوگا، اس میں سوئمنگ پول ہے، جکوزی ہے، پرسنل جم ہے، اس میں اٹالین فرنیچر ہے اور ٹائلز ہیں اور بیسٹ انٹیریئر ڈیزائنر سے اس کے ڈیزائن ہوا ہے، اس میں آرتھوپیڈک بیڈز ہیں اور واٹر بیڈز ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے، اس میں 5 آپ کے نوکر چاکر ہوں گے جو آپ کا کام کریں گے، 2 کوک ہوں گے، 3 میڈز ہوں گی جو آپ کا جو ہے نا وہ خیال صفائی کریں گی، اس میں 3 گاڑیاں ہیں، ان میں سے ایک لیمبورگینی ہے، ایک رولز رائس ہے اور ایک جو ہے وہ فار ایگزامپل گرینڈی ہے جو کہ ٹویوٹا ہے جو کہ آپ کو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرے گی، اور میں آپ کو اس گھر کی چابی دے دوں گا اگر آپ کا اگلی دفعہ کسی سے بھی آرگیوئنگ ہوتی ہے اور آپ اگر آرگیو کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ مجھے اب یہ بتائیں، میں اگر فار ایگزامپل یہ کوئی شخص ہے جو کہ بڑا ایلون مسک آپ کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ملک ریاض کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ اگر ایسا کرو نا تو میں آپ کو یہ گھر دے دوں گا، مجھے اب یہ بتائیں ہمارا اگلی دفعہ کسی سے پھٹا ہوگا یا ہم بحث کر لیں گے، ہم سے بحث کریں گے، ہم اس سے بولنے لگیں گے تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ اللہ اکبر، E7 میں 5 کنال کا گھر اور یہ سب کچھ لیوش فیسلٹیز، یہ تو میرا ڈریم تھا۔ ہم کہیں گے بھائی جان بات سنیں، یہ میرا جوتا ہے، یہ میرے سر پہ ماریں، آپ 50 دفعہ ماریں، شاید مجھے کوئی 2-4 چیزیں مزید اور مل جائیں۔ We leave up arguing کیونکہ we want a house in اسلام آباد E7۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق، ان سے سچا اور کوئی نہیں، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا، اور آپ کو بتاؤں جنت کا جو ایک وپس لینتھ ان جنہ ہے نا، ایک جو وپس لینتھ ان جنہ، it is better than this world and everything it contains۔ اللہ کے نہیں کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایک وپس لینتھ دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں پوری جنت میں نا ایک گھر دوں گا۔ کیا ہم ابھی بھی نہیں چھوڑیں گے آرگیو کرنا کسی سے even if we are right؟ انسان کے جو سب سے ہیویسٹ اعمال ہوں گے نا، جو کہ پلڑے کو بھاری کریں گے، وہ حسن اخلاق ہوگا، وہ اچھا اخلاق ہوگا، لوگوں سے کس طرح وہ ٹریٹ کرتا ہے، لوگوں سے کس طرح وہ بہیو کرتا ہے، اپنے بہن بھائی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ، اپنے امپلائیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیسا ہے وہ، لوگوں کے ساتھ کیسا ہے وہ، یعنی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ چیز کو بالکل دور کر دیا گیا ہے، اس چیز کی امپورٹنس دی جاتی ہے۔ یس الحمدللہ ہم لوگ 5 وقت نماز اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اخلاق میں تو بہت کمی ہے انفارچونیٹلی۔ اگر آپ لائف کو خوبصورتی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا اچھا اخلاق لوگوں کے ساتھ تو بہت ہوتا ہے، کولیگس کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ کھی ہنس رہے ہیں، اچھا اخلاق رکھا ہوا ہے اور بالکل اچھے ہیں، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ جب گھر آئے تو بالکل ایسے وہ اخلاق کا لباس کو پھینک دیا اور غصہ کر رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں جیسے کوئی بدماش آ گیا گھر میں۔ یہ جو ہے نا یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے۔ تو اپنے سب سے زیادہ آپ کے اچھے اخلاق کے حقدار وہ لوگ ہیں جو آپ کے سب سے قریب ہیں، جو آپ کے سب سے اقرب لوگ ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے گھر والی، آپ کے بچے، اور اس کے بعد پڑوسی، اور اس کے بعد باہر کے لوگ۔ سب سے اچھا اخلاق رکھیں انشاءاللہ۔